کلپ نمبر 416۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 61 سے 63 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوفزدہ کرنے کا سامان کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں اور صلح کی درخواست کریں تو ان کی صلح قبول کر لو۔ کفار سے صلح سے متعلق 3 مسائل۔ اس آیت میں کفار سے صلح کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں ہم صلح سے متعلق 3 مسائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اور اگرچہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کر لی جائے اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، مگر یہ ضروری ہے کہ پہلے انہیں اس کی اطلاع کر دیں، اور اطلاع کے بعد فوراً جنگ شروع نہ کریں، بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ صلح میں کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو، اور اگر مدت معین کی گئی ہو تو مدت پوری ہونے پر اطلاع دینے کی کچھ حاجت نہیں۔ نمبر 2، جس مشرک سے معاہدہ کیا جائے وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہو، کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا یا جنگ۔ نمبر 3، مرتد ہونے والوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے، ان سے نہ صلح جائز ہے اور نہ جزیہ لینا جائز ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کفار دھوکہ دینے کے لیے صلح کی پیشکش کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے فریب سے بچائے گا کہ تمہیں کسی طریقے سے خبر دے دے گا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ بدر میں اللہ تعالیٰ کی مدد تو وہ تھی جو فرشتوں کے ذریعے آئی، اور مسلمانوں کے ذریعے مدد وہ تھی جو مہاجرین و انصار کے ذریعے پہنچی۔ مدد الہی کی صورتیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے بھی، نیز ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ انہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ انصار کے 2 قبیلے اوس و خزرج کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام سامان بیکار ہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہ رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور برسہ برس تک جنگ باقی رہتی، الغرض کسی طرح 2 دل نہ مل سکتے تھے۔ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی تو یہ حالت بدل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، دلوں سے دیرینہ عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روشن معجزہ ہے۔
مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ۔ یاد رہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھ لیں کہ مشرق و مغرب کے وہ لوگ جن کے رنگ، زبان، نسل، معیار زندگی سب کچھ ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ایک کو یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرا شخص بھی سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے تو فوراً دل میں نرمی و محبت کے جذبات پیدا